جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں۔ ایک تھا بادشاہ جس کی تھی 12 لڑکیاں، سب کی سب بڑی خوبصورت تھیں، سب ایک ہی ساتھ رہتی تھیں اور ایک ہی کمرے میں سوتی تھیں۔ جب لڑکیاں سو جاتیں تو بادشاہ آ کر باہر سے کمرے کا دروازہ بند کر دیتا۔ بادشاہ ڈرتا تھا کہ لڑکیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اس لیے وہ ہر رات کو دروازہ بند کر دیتا تھا اور صبح سویرے ہی کھول جاتا تھا۔ ایک دن صبح کو جب بادشاہ دروازہ کھولنے آیا تو یہ دیکھ کر اسے بڑا تعجب ہوا کہ 12 لڑکیوں کے جوتے ایک قطار میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہر جوتے کی ایڑی گھسی ہوئی تھی، جوتے گرد میں اٹے ہوئے تھے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ لڑکیاں ضرور رات کو کہیں گئی تھیں، مگر لڑکیاں کیوں کر باہر گئیں یہ اس کی سمجھ میں نہ آیا اور لڑکیوں سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ آخر اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی معلوم کرے گا کہ شہزادیاں رات کو کہاں جاتی ہیں، اس کی شادی اس شہزادی سے کی جائے گی جسے وہ پسند کرے گا۔ راج پاٹ بھی اسی کو دے دیا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ 3 دن کے اندر معلوم کر کے بتلائے، ورنہ پھانسی دے دی جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک شہزادہ آیا اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کیا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال بڑی دھوم دھام سے کیا، شہزادیوں کا کمرہ دکھلایا، کمرے کے پاس ہی شہزادی کے سونے اور رہنے کا انتظام کیا تاکہ نزدیک سے شہزادیوں کی نگرانی اچھی طرح کر سکے۔ رات کو شہزادیوں کے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا تاکہ شہزادہ ان کے سونے جاگنے کو اچھی طرح دیکھ سکے، لیکن ابھی تھوڑی ہی رات گئی تھی کہ شہزادے کی آنکھوں میں نیند بھر آئی اور وہ بے خبر ہو کر سو گیا۔ شہزادیاں ہر رات کی طرح اس رات بھی گھومنے گئیں۔ جب صبح سویرے بادشاہ آیا تو اس نے دیکھا کہ لڑکیوں کے جوتے پر گرد پڑی ہوئی تھی اور ایڑیاں گھسی ہوئی تھیں۔ بادشاہ نے شہزادے سے پوچھا کہ بتلاؤ لڑکیاں کہاں گئی تھیں؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ دوسری اور تیسری رات کو بھی شہزادیاں گھومنے گئیں اور شہزادہ ہر رات سوتا رہا۔ آخر چوتھے دن شہزادے کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد بہت سے شہزادے آئے، مگر کوئی بھی یہ معلوم نہ کر سکا کہ شہزادیاں کب اور کہاں گھومنے جاتی ہیں۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ایک غریب سپاہی سڑک سے گزر رہا تھا۔ اس نے بھی بادشاہ کا اعلان دیکھا۔ جی میں آیا کہ کسی طرح یہ بھید معلوم ہو جاتا تو زندگی بڑے آرام سے گزرتی، لیکن یہ بھید کیسے معلوم ہو یہ اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اسی سوچ میں چلا جا رہا تھا کہ ایک بڑھیا ملی۔ بڑھیا نے پوچھا، سپاہی کہاں جا رہے ہو؟ سپاہی نے کہا، یہ تو مجھ کو بھی نہیں معلوم، مگر دل یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح شہزادیوں کے گھومنے کا بھید معلوم ہو جاتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ بڑھیا نے کہا، یہ کوئی مشکل بات نہیں، بس تم ہمت کر لو تو بیڑا پار ہے۔ دیکھو، رات کو کھانے کے بعد لڑکیاں شراب بھجوائیں گی، وہ نہ پینا، اس کے پینے سے بڑی گہری نیند آتی ہے۔ تم ہرگز شراب مت پینا۔ بستر پر لیٹتے ہی سوتا ہوا بن جانا اور یہ ظاہر کرنا کہ تم گہری نیند میں سو رہے ہو تاکہ شہزادیاں نڈر ہو کر گھومنے جا سکیں۔ یہ لبادہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ جب تم اس کو اوڑھ لو گے تو تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اور تم سب کو دیکھ سکتے ہو۔ جب بڑھیا سب کچھ سمجھا چکی تو سپاہی کی ہمت اور بڑھ گئی۔ وہ بادشاہ کے پاس خوش گیا اور کہنے لگا، میں معلوم کروں گا کہ شہزادیاں رات کو کہاں گھومنے جاتی ہیں۔ بادشاہ نے سپاہی کو عمدہ کپڑے پہنائے اور شہزادیوں کے کمرے کے پاس لے جا کر اس کے سونے کا کمرہ بتلا دیا۔ شام ہوتے ہی ایک شہزادی شراب کا پیالہ لیے ہوئے سپاہی کے پاس آئی اور ہنس کر پینے کو کہا۔ سپاہی نے اپنے حلق کے پاس ایک تھیلی باندھ رکھی تھی۔ سپاہی نے بڑی ہوشیاری سے شراب تھیلی میں انڈیل لی۔ چارپائی پر لیٹتے ہی گہری نیند میں سوتا ہوا بن گیا۔ شہزادیاں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ آدھی رات کے قریب شہزادیاں اٹھیں، کپڑے پہنے، بال سنوارے اور گھومنے جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سپاہی اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ شہزادیاں ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکلیں اور گھومنے کے لیے جانے لگیں۔ سپاہی چپکے سے اٹھا، لبادہ اوڑھ کر شہزادیوں کے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد سب سے چھوٹی شہزادی بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے آج کیا بات ہے، دل خوش نہیں۔
بڑی شہزادی نے کہا، تم بس یوں ہی ڈر رہی ہو، کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر تمام شہزادیاں ہنستی ہوئیں ایک باغ میں پہنچ گئیں۔ باغ کے تمام درخت نہایتی خوبصورتی سے برابر لگے ہوئے تھے، پتیاں چاندی کی طرح سفید تھیں۔ سپاہی نے ایک درخت سے چھوٹی سی شاخ توڑ لی۔ شاخ توڑنے سے آواز پیدا ہوئی۔ چھوٹی شہزادی سہم گئی اور دوسری بہنوں سے کہنے لگی، کیا تم لوگ یہ آواز نہیں سن رہی ہو؟ آج ضرور کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ بڑی شہزادی نے پھر ہنس کر اس کی بات کو ٹالا اور کہا، کچھ نہیں، بس تمہیں کچھ وہم ہو گیا ہے۔ چلتے چلتے شہزادیاں دوسرے باغ میں پہنچی جہاں درختوں کی پتیاں سنہرے رنگ کی تھیں۔ باغ کے بیچ میں ایک خوبصورت چبوترا بنا ہوا تھا۔ سب شہزادیاں اس پر بیٹھ گئیں۔ یہاں 12 پیالے شربت کے بھرے ہوئے رکھے تھے۔ ہر ایک شہزادی نے ایک پیالہ پیا اور پھر آگے کی طرف چل پڑی۔ سپاہی نے یہاں بھی ایک ٹہنی توڑی اور ایک پیالہ اٹھا کر لبادے میں رکھ لیا۔ چھوٹی شہزادی شاخ ٹوٹنے کی آواز پر پھر ڈری اور بڑی شہزادی نے پھر دلاسا دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادیاں ایک دریا کے کنارے پہنچی جہاں 12 کشتیاں کنارے پر لگی ہوئی تھیں اور ہر ایک کشتی میں ایک شہزادہ بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادیاں ایک ایک کشتی میں بیٹھ گئیں اور دریا کے بیچ میں جا کر موجوں کا تماشا دیکھنے لگیں۔ صبح ہوتے ہوتے شہزادیاں واپس آ کر سو گئیں۔ بادشاہ نے صبح کو شہزادیوں کے گھومنے کا حال سپاہی سے پوچھا۔ سپاہی نے تفصیل سے تمام جگہیں بتلا دیں اور ثبوت کے طور پر درختوں کی شاخیں اور پیالہ پیش کر دیا۔ بادشاہ نے لڑکیوں کو بلا کر پوچھا کہ سپاہی جو کچھ کہہ رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہے؟ لڑکیوں نے کہا، ہاں یہ سچ ہے۔ بادشاہ نے اپنا مقرر کیا ہوا انعام دینے کا اعلان کر دیا۔ سپاہی نے بڑی شہزادی کو پسند کیا، اس سے اس کی شادی کر دی گئی اور سپاہی کو سلطنت کا ولی عہد بنا دیا گیا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ملک یمن پر ایک نیک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کے ساتھ بہت نیک سلوک کرتا تھا۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں، جن میں سے ایک شہزادی بہت حسین تھی، جس کی خوبصورتی پر باقی تمام شہزادیاں اس سے نفرت کرتی تھیں۔ اس شہزادی کا نام شہزادی سہانا تھا۔ ایک دفعہ ان کا باپ کسی کام کی غرض سے بیرون ملک گیا۔ اس نے اپنی ساری بیٹیوں سے ان کی خواہشات پوچھیں۔ ان تینوں بہنوں نے قیمتی زیورات لانے کو کہا۔ جب بادشاہ نے چوتھی بیٹی سے پوچھا کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو، شہزادی سہانا نے کہا، مجھے ایک گلاب کا پھول چاہیے۔ ان کا باپ کوئی نہ کوئی بات بھول جاتا تھا، اس لیے صرف شہزادی سہانا کے لیے پھول لے آیا، باقی چیزیں وہ بھول چکا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو شہزادیاں دروازے پر کھڑی اپنے باپ کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب ان کا باپ آیا تو صرف ایک پھول کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز نہ تھی۔ شہزادیوں نے اپنے باپ کو برا بھلا کہہ کر باپ کی نافرمانی کی۔ شہزادی سہانا کمرے میں جا کر رونے لگی۔ اس کا باپ کمرے میں آیا، اس کا پھول اسے دے دیا۔ بادشاہ نے کہا، دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز والدین کی خدمت ہے۔ چنانچہ جب بادشاہ دوسری مرتبہ بیرون ملک گیا تو سب نے اپنی اپنی چیزیں لانے کے لیے کہا، مگر شہزادی سہانا اس پر خاموش رہی۔ اس نے سوچا کہ اس بار کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے میرے باپ کا دل دکھے۔ تو بادشاہ نے اپنی بیٹیوں کے لیے زیورات لیے۔ راستے میں ایک جنگل تھا۔ بادشاہ اس جنگل میں سے گزر رہا تھا تو اس نے درخت پر بیٹھے ایک چمگادڑ کو دیکھا۔ وہ چمگادڑ اصل میں ایک خوفناک جن تھا۔ اس نے بادشاہ کو قید کر لیا۔ ایک شہزادہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی تیز دھار تلوار نکالی اور چمگادڑ کی گردن پر دے ماری۔ چمگادڑ اسی وقت مر گیا۔ شہزادہ بادشاہ کو محل لے گیا اور ان کی بیٹیوں کو سارا ماجرا سنا دیا۔ شہزادیاں اپنے باپ کے پاس آئیں اور اپنے باپ سے نافرمانی پر معافی مانگی۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنی ساری بیٹیوں میں سے سہانا پر فخر کیا اور اپنی ساری بیٹیوں کو گلے لگا لیا۔ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ مل جل کر رہنے سے برکت ہوتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ شہزادی سہانا کی طرح اپنے والدین کی خدمت کریں اور ایسی بات زبان پر نہ لائیں جس سے والدین کا دل دکھے۔
پیارے دوستو، کہانی اگر پسند آئی تو لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔